أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ہوں گے، روزہ آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ اچھا بیٹیوں، کل ہم نے سورہ مریم کا پارٹ 1 کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ پارٹ 2 کریں گے، حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری کو مکمل کریں گے، اور اس میں سے جو ہمیں لیسنز ملے ہیں ہم ان کو ریوائز کریں گے اور کچھ اور لیسنز بھی ایکسٹریکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ کل ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام از مدر آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور قرآن مجید میں ایک چیپٹر بھی ان کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، سورہ مریم آپ سب جانتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام اونلی لیڈی ہیں، واحد خاتون ہیں جن کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بات کی ہے، اور قرآن مجید میں مریم 31 ٹائمز آیا ہے۔ so it's so much privilege for her۔ اور حضرت مریم علیہ السلام جنت کی 4 سردار خواتین میں سے بھی ایک ہیں، اور جو باقی 3 ہیں میں نے آپ کو کل بتائی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے۔ اوکے، اور جو حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے مختلف صورتوں میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مریم میں تو ہے، اور سورہ تحریم میں بھی ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن اور بھی دیکھا تھا، حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل فیملی سے بلونگ کرتی تھی، ان کے فادر کا نام عمران تھا، اینڈ وین ہر مدر واز pregnant with her, she make a special dua to Allah subhanahu wa ta'ala to dedicate her unborn child for the Allah's service، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھیں تب ان کی مدر نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو شیطان سے بچانا، اور ان کے آنے والی جنریشن کو شیطان سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی اور ان کو بہت اچھی گرل بنایا۔ yesterday we also discussed some qualities of a good girl۔ تو ہم ان کو تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ so what should be the qualities of good girl according to Quran؟ A good girl should be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, obedient to her parents, truthful, organized, hardworking۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوالٹی حضرت مریم علیہ السلام کی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے ان کی موڈیسٹی اور ان کی حیا۔
وہ بہت زیادہ ہمبل اور پولائٹ تھیں. تو ایک مسلم گرل یا ایک مسلم ویمن کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو مینرزم والا ہونا چاہیے، اس کو پولائٹلی بات کرنی چاہیے، اس کو شوق اور چنچل نہیں ہونا چاہیے. A Muslim girl or a Muslim woman is not supposed to be a social butterfly that is present everywhere all the time and is bold, اور وہ جو چلا چلا کے بولتی ہیں، جیسے کہ ہم ٹی وی میں بعض اوقات انٹرویوز میں دیکھتے ہیں کہ کچھ سیلیبریٹیز کیسے بات کرتے ہیں. A Muslim girl is not supposed to be like that. وہ بہت ہمبل طریقے سے بات کرتی ہے، پولائٹلی بات کرتی ہے، رسپیکٹ سے بات کرتی ہے اور کم بات کرتی ہے. بہت زیادہ بولنا بھی اچھی بات نہیں ہے. سو bold is not beautiful. Instead, a girl should be intelligent and confident and sharp. Okay. اس کے بعد پھر ہم نے ان کی اسٹوری میں دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک اور پروفٹ ہیں، وہ ان کے خالو بھی تھے، وہ ان کے گارڈین بن گئے. اور حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی. وہاں پہ ان کو ایک اسپیشل روم دیا گیا اور وہاں پہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے رزق آتا تھا. پلیٹ میں فریش فروٹ اور فریش فروٹ آتے تھے. اور جب یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ وہ ان کو چیک کرنے جایا کرتے تھے، ان کی خیریت پتہ کرنے، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. اور یہاں پہ ایروگینٹلی انہوں نے آنسر نہیں کیا کہ میرا تو اللہ سے بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے، اللہ مجھے اسپیشل چیزیں دے رہے ہیں. انہوں نے بہت پولائٹلی بتایا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ سے آتا ہے. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. سو تھرو آؤٹ دا اسٹوری آف حضرت مریم علیہ السلام ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بہت ساری دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو آنسر بھی کر رہے ہیں، وہ دعائیں فلفل بھی ہو رہی ہیں. تو ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں اسٹوری میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو باقی آگے کی جو اسٹوری کا پارٹ ہے وہ سورہ مریم میں ہے. میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور ساتھ ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. جب مریم علیہ السلام اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی، کوئی مسجد میں ایسٹرن کارنر یا کوئی اسپیشل جگہ ہوگی جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے ایک پردہ لگا لیا، جیسے آپ اعتکاف میں کرتے ہیں نا، مسجد نبوی میں بھی ہوتا ہے، ایک پردہ لگا لیتے کرٹن، اور اس میں لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایسا کیا. جب وہ ایسا کر رہی تھی تو پھر کیا ہوا؟ اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا. یعنی an angel came to her from اللہ سبحانہ تعالیٰ in the human form. ٹھیک ہے. اینڈ وین مریم saw that وہ ایک دم حیران ہو گیا، وہ یکا یک بول اٹھی. ان کا جو فوراً ریئیکشن تھا، انسٹنٹ ریئیکشن، جو ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا اگر تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی کیا ہوا؟ قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے how مریم maintained her modesty حیا when she encountered with an angel. اب مریم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا نا کوئی فرشتے ہیں، ان کو تو لگا کہ یہ آدمی ہی ہے، کوئی مرد ہے. تو ان کا کیا ریفلیکس رسپانس تھا؟ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ڈیئر گرلز، اب اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا ریئیکشن کیا تھا. تو ہمارے لیے تو اس میں بہت بڑا لیسن ہوگا. ایز اے گرل، as a lady, you encounter boys many times in your school, maybe in the university, inshallah in the future, in your workplace. جب بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا کوئی ارادہ یا کوئی بات صحیح نہیں ہے، so as a modest girl, what should you do? First of all, you seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, and try to move away from that situation. وہاں سے آپ چلی جائیں. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ نے موڈیسٹی اور حیا پریکٹس کی ہوگی، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. کوئی ایسی ایک دم سچویشن آئے گی، پھر آپ ایسے رسپانس کریں گے. اس غلط چیز میں یا غلط بات میں انڈلج ہونے کی بجائے اللہ کو یاد کریں اور وہاں سے موو اراؤنڈ ہو جائیں. ایسا ہی ہم نے قرآن پاک میں جو سچویشن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، اسٹوری میں ملتی ہے کہ جب زلیخا تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا رسپانس تھا؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگی، اینڈ ہی ٹرائی ٹو موو اوے فرام دیئر، ہی ٹرائی ٹو رن اوے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے فرشتے سے کیا بات ہوئی؟ جب انہوں نے حضرت مریم نے یہ بات کہی نا، تو فرشتے نے فوراً بتا دیا کہ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پیور بوائے، ایک بیبی بوائے ملے گا جو پیور ہوگا.
تو اس بات پہ تو حضرت مریم علیہ السلام بہت حیران ہوئی، وہ کہتی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا اور میں کوئی بری عورت بھی نہیں ہوں۔ تو ڈیئر گرلز، جو بیبی پیدا ہوتا ہے وہ مین اور ویمن کے ریلیشن شپ سے پیدا ہوتا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس بات سے بہت حیران ہو رہی تھی کہ میرے پاس بوائے کیسے آ سکتا ہے۔ لیکن فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ بوائے آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے نشانی بنیں گے اور وہ بڑے ہو کے پروفٹ بنیں گے علیہ السلام۔ تو ڈیئر گرلز، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کن فیا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم میریکلز کہتے ہیں، یہ ہماری جو سمجھ اور سائنس سے بیونڈ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا پیرنٹس کے بنایا تھا، ان کے تو فادر بھی نہیں تھے، مدر بھی نہیں تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدر تو ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے بنایا۔ اور یہ کرسچینس کے لیے ان کا کانسیپٹ کریکٹ کرنے کے لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کا تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ساری سٹوری بتائی اور بہت ڈیٹیل سے بتائی، اور اس کا پرپس یہی تھا کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از سن آف اونلی مریم علیہ السلام، از ناٹ سن آف اللہ سبحانہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے میریکل کی وجہ سے، اور جب وہ پریگننٹ ہوئی تو پھر جو بستی کے لوگ تھے، جو ٹاؤن کے لوگ تھے، ان میں گوسپ سٹارٹ ہو گئی کہ یہ تو بہت زیادہ نیک ہے، یہ تو مسجد میں بیٹھی ہے، اس کو کیسے پریگننسی ہوگی۔ تو ان باتوں سے بہت پریشان ہوئی، اور پھر وہ پھر دور کسی ایریا میں چلے گئی، تو اس ایریا کا نام مینشن نہیں ہے، بس قرآن میں یہی ہے کہ ایک دور کے مقام پہ چلی گئی۔ اور پھر ان کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا، اور ان کو پھر ڈیلیوری پین سٹارٹس ہوئے۔ جو ڈیلیوری کے پینز ہوتے ہیں، کسی بھی ہیومن کو جو موسٹ سویئر پین ہو سکتا ہے، اٹ از امنگ دیم، بہت زیادہ پینفل سچویشن تھی۔ پھر وہ ایک کھجور کے درخت، ایک ڈیٹ ٹری کے نیچے بیٹھ گئی، پھر ان کو اتنی زیادہ پین ہو رہی تھی کہ ان کے منہ سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایک تو ان کو پین بہت ہو رہی تھی، اور سیکنڈ اس بات کا ان کو بہت دکھ تھا کہ وہ بیبی پیدا ہوگا، وہ بیبی لے کے اپنے لوگوں میں جائیں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ کہاں سے آ گیا۔ تو ان کو بہت زیادہ اس چیز کا اس وقت دکھ یا تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ So at this point her pain was so great that she wished she would have died instead of experiencing it. جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا بہت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فرشتے کو بھیجا، اس حضرت مریم علیہ السلام کو اس فرشتے کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا کہ غم نہیں کرو، یعنی پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا، یعنی تمہارے بالکل پاس ایک پانی کا ایک پونڈ ہے، یہ اسپرنگ ہے، اور جس درخت کے نیچے تم ہو اس کو تھوڑا سا ہلاؤ۔ جب انہوں نے ایسی کوئی اسٹرگل کی، پھر تھوڑی سی کھجوریں گری، اور انہیں کہا گیا کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، یعنی وہ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور تھوڑا ریلیکس کریں۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتہ ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ استغفار شروع کر دیں، سجدے میں چلی جائیں، ان کی ایسی سچویشن نہیں تھی، ان کا بیبی پیدا ہونے والا تھا، تو ان کو کہا گیا کہ وہ تھوڑا ریلیکس کریں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں تو ان کی پین کم ہو۔ تو ڈیئر ڈاٹرز، یہاں پہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے۔ سم ٹائم ہم لائف کے کسی ایسے سچویشن میں سے گزرتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی ایج میں آپ کے کسی ٹیسٹ میں مارکس کم آ گئے، آپ نے محنت بہت کی تھی، آپ بہت سیڈ ہیں، آپ کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ بہت روئیں، آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جب بہت پریشانی ہو تو ڈسٹریکٹ کریں اپنے آپ کو، کوئی ایکٹیویٹی کریں، آپ کچن میں آ جائیں، کچھ اپنے لیے کوئی پسند کی اپنی ڈش بنا لیں، اپنے آپ کو بیزی کریں، یعنی غم نہیں کھائیں کسی چیز کا، آپ ٹینشن نہیں لیں، روئیں دھوئیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری میں ان کو کہا گیا اگر تمہیں کوئی نظر آئے تو اسے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور میں بات نہیں کروں گی، یعنی انہیں کسی سے بات کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بیبی پیدا ہوا، وہ بیبی کو لے کے اپنے ٹاؤن میں اپنے لوگوں میں آئی، پھر لوگوں نے بہت بری بری باتیں کی، انہوں نے کہا یہ تم نے بہت بڑا سن کیا ہے، یہ بیبی کہاں سے آ گیا، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں کوئی بری آدمی نہیں تھی، تو یہ کیسے ہوا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہوں۔ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس نے کیوں کیا، یا ہمیں لگتا ہے کہ غلط کیا، تو ہم فوراً ججمنٹل نہیں ہوں، بھئی وہ تو ہے ہی بری، اس نے اس لیے ایسے کیا، اس کی تو سوچ ہی ایسی ہے، نہیں،
ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں دوسروں کو ٹائم دینا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن وہ اندر سے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا پسندیدہ ہے. تو یہ چیز ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جو دوسرے لوگوں کے لیے ججمنٹل ہوتے ہیں اور ان کا مذاق بناتے ہیں اصل حقیقت اور اصل بات جانے بغیر. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب ٹاؤن کے لوگوں نے جب یہ سب باتیں کہیں تو پھر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، جو بیبی بوائے تھا وہ جھولے میں پڑا ہوا تھا. لوگوں نے کہا یہ بیبی کیا بات کرے گا، آپ جواب دینا. لیکن حضرت مریم چپ رہی. اور پھر آگے سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت بیبی تھے تو اللہ تعالیٰ کا میریکل ہوا، تو انہوں نے پوری بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، مجھے بک دی گئی ہے اور میں پروفٹ ہوں، میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہوں. تو انہوں نے ساری بات کی. تو اس طرح یہ سٹوری فنش ہوتی ہے. تو ڈیئر ڈاکٹرز، تو یہ اٹس لائک این انکریڈیبل اسٹوری. اس اسٹوری میں ہم نے جو چیز بہت زیادہ دیکھی ہے نا، وہ ہم نے دیکھی کہ دعائیں، کہ کیسے جب انسان کسی چیز میں ہوتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیسے پورے کرتے ہیں. اور حضرت مریم علیہ السلام کی پرسنالٹی سے ہم نے کیا سیکھا، ہم نے موڈیسٹی سیکھی، ہم نے حیا سیکھی، ہم نے صبر سیکھا. اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے لیسنس تھوڑے سے ریوائز کرتے، پھر انشاءاللہ میں کلاس ختم کروں گی. So Allah answers the du'as in the best possible way. And number 2, all the provision is from Allah subhanahu wa ta'ala, all the risk. جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کھانا ملتا تھا. Number 3, Allah subhanahu is capable of doing anything and everything. kun fayakun. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور sometimes your test could be your blessing. جب حضرت مریم علیہ السلام جب درخت کے نیچے تھی، جب بیبی پیدا ہو رہا تھا، ایک تو ان کو فزیکل پین بہت زیادہ تھی، دوسرا ان کو ایموشنل ٹینشن اتنی زیادہ تھی، لیکن ان کو اس وقت کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. She was in the severe pain at the time of delivery, but she had no idea that the people across the world in the generations to come would one day recite Surah Maryam and remember her sacrifice and strength. So Maryam alayhi salam stand out as a shining example of virtue for her faith and trust in Allah's plans. Secondly, her devotion and worship are perfect examples of what Islam is about. And her close connection with Allah subhanahu wa ta'ala is a powerful reminder of value of continuing offering our 5 daily prayers and pursuing a spiritual enlightenment. Inshallah, Ameen. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مریم علیہ السلام جیسا بنائے، ہم ان سے سیکھیں. تو آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ چیٹ میں بھیجیے گا، تو ہم اس کا رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کلاس ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.